دوستو کیا ہو اگر آپ ایک برفانی علاقے میں سفر کر رہے ہیں اور اچانک ایک گاؤں پہنچتے ہیں جہاں کچھ دیر پہلے زندگی کی تمام نشانیاں موجود تھیں۔ چولہوں میں آگ جل رہی تھی، گھروں میں کھانے کے برتن رکھے تھے، کپڑے سلیقے سے تہہ کیے گئے تھے، مگر وہاں کوئی بھی انسان موجود نہیں۔ نہ کوئی چیخ و پکار سنائی دی، نہ کوئی جد و جہد کے اثار، اور نہ ہی کسی کے فرار ہونے کے نشانات۔ بس ایک مکمل سنسان بستی جو یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کے رہائشی راتوں رات ہوا میں اڑ گئے ہوں۔ یہ کوئی خیالی کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اینگے کیونی گاؤں کے لوگوں کا پراسرار غائب ہونا آج بھی ایک ایسا واقعہ ہے، ایسا سوال ہے جو حل نہیں ہو سکا۔ یہ گاؤں کینیڈا کے صوبے نوناوٹ میں واقع تھا، جو الاسکا سے کافی دور شمال مشرق کی طرف ہے۔ البتہ موسم اور جغرافیہ الاسکا سے کافی ملتا جلتا تھا، کیونکہ یہ علاقہ بھی الاسکا کی طرح برف سے ڈھکا رہتا تھا اور جہاں پر درجہ حرارت بھی -30 سے -50 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا تھا۔ یہ گاؤں ایک چھوٹی سی انویٹ کمیونٹی پر مشتمل تھا، جس میں تقریباً 30 سے 40 افراد رہائش پذیر تھے۔ یہ لوگ عام طور پر شکار کرتے اور مچھلیاں پکڑ کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ وہ اکثر سردی کے باوجود یہاں سال ہر سال رہ رہے تھے۔ ان کی زندگی عام دیہاتی زندگی کی تھی اور یہ کسی قسم کی پریشانی یا خطرے کی کوئی پہلے اطلاع یہاں سے نہیں بھیجی گئی تھی۔ 1930 کی ایک برفانی رات جب ایک تجربہ کار کینیڈین شکاری جو لیبل اینگے کیونی جھیل کے قریب پہنچا تو اس نے غیر معمولی خاموشی کو محسوس کیا۔ گاؤں میں ہمیشہ کی طرح روشنی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس بار ہر طرف سناٹا تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوا وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اندر چولہوں میں راکھ ابھی تک گرم تھی، کچھ برتنوں میں کھانا پڑا تھا جیسے لوگ کھانا کھانے کے دوران ہی غائب ہو گئے ہوں، لیکن وہاں ایک بھی انسان موجود نہیں تھا۔ اس نے ہر جگہ دیکھا، کچھ جھونپڑیوں میں جا کر آوازیں دیں، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پوری بستی ایسے غائب ہو چکی تھی جیسے وہ کبھی وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ مزید تفتیش پر جو چیزیں سامنے آئیں وہ اور زیادہ خوفناک ہی تھیں۔ کچھ مردہ کتے برف میں دبے ملے، لیکن ان پر کسی حملے یا کسی زخم کا نشان نہیں تھا۔ قبرستانوں کے ان قبریں کھدی ہوئی تھیں، مگر ان میں سے لاشیں غائب تھیں۔ کسی بھی طرف بھاگنے یا نکلنے کے نشانات نہیں ملے، نہ ہی کوئی خون کے دھبے اور نہ ہی کوئی کشتی یا گاڑی جو یہ ظاہر کرتی کہ یہ لوگ کہیں نقل مکانی کر گئے ہیں۔ اس حیران کن واقعے کے بعد کئی نظریات سامنے آئے۔ جیسے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید کسی دوسری دنیا کی مخلوق نے اس بستی کے تمام افراد کو اغوا کر لیا ہو، کیونکہ کسی قسم کی بھی جدوجہد یا لاشیں نہ ملنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے۔ کچھ مقامی روایات کے مطابق یہ علاقہ قدیم روحوں یا شیطانی قوتوں کا مرکز تھا جو کسی بھی وقت بستی کے لوگوں پر حملہ آور ہو سکتی تھیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شاید یہ لوگ کسی شدید قدرتی آفت کا شکار ہو گئے ہوں، جیسے اچانک برفانی طوفان، لیکن پھر بھی ان کے جسموں کے یا نشانات کا نہ ملنا ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق شاید یہ کسی نامعلوم قبائلی دشمنی کا نتیجہ ہو، لیکن اس کے بھی ثبوت کبھی نہیں ملے۔ یہ سوال آج تک حل نہیں ہو سکا، نہ کوئی زندہ ملا، نہ کوئی لاش، نہ کوئی ثبوت۔ اینگے کیونی گاؤں کا واقعہ آج بھی تاریخ کی سب سے حیران کن اجتماعی گمشدگیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آخر وہ سب لوگ کہاں گئے؟ کیا وہ کسی طاقتور مخلوق کے ہاتھ لگے یا پھر کوئی نامعلوم خطرہ ان سب کو لے گیا؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔